مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مہر چرغ نبوت پہ روشن درود، مہر چرغ نبوت پہ روشن درود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ تمام دیکھنے والوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ حکومت سندھ نے ڈاکٹر عمران محمود گریڈ BS 19 کو فوری طور پر ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال اورنگی ٹاؤن مقرر کر دیا۔ تقرری کے حکم نامے کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال نارتھ کراچی پہنچ گئے۔ گندگی پر ناراضگی کا اظہار، شجر کاری کی ہدایت، ہسپتال کا ریکارڈ فرش پر پڑا دیکھ کر وزیر اعلیٰ برہم ہو گئے۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کی ہدایت پر ڈریپ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ملک بھر میں کارروائیوں کا آغاز۔ اسلام آباد میں 4 میڈیکل اسٹور سیل۔ محکمہ صحت سندھ میں سسٹم مافیا نے وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کے مابین جنگ بھڑکا دی۔ محکمہ صحت کے نگراں وزیر کی بیرون ملک جانے کی اطلاعات۔ MD کیٹ 2023 کی تحقیقات سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ جہاں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ آج ارض و سما میں خاتم الانبیاء، شافع روز و جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کونے کونے میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ آج کی یہ رپورٹ دیکھنے والوں کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اور گفتگو کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس سلام کے ساتھ: سلام اس پر اندھیرے میں اجالا کر دیا جس نے، خدا کے نور سے دونوں جہاں کو بھر دیا جس نے، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک
کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ آج 28 ستمبر کو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کا سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال نارتھ کراچی کے اچانک دورے نے جہاں بہت کچھ بے نقاب کیا، وہیں پھر بھی وزیر اعلیٰ سسٹم مافیا کی کاریگری سے بہت سے حقائق سے بے خبر بھی رہے۔ یہ ہے LDN کی خبر کے اندر کی خبر، جو ہماری تحقیقاتی ٹیم کے متحرک کردار کے نتیجے میں الحمدللہ محکمہ صحت کے سرکاری اور نجی شعبوں کی اصل خبروں سے آپ کو اور متعلقہ اداروں کو آگاہ رکھنے کے لیے ہم ہر لمحہ سرگرم رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ دورہ سیکریٹریٹ صحت کے بجائے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کے ہمراہ ہوا ہے۔ جب وزیر اعلیٰ سندھ چلڈرن ہسپتال نارتھ کراچی پہنچے تو نہ وہاں اسپتال کے MS ڈاکٹر ندیم اختر شیخ موجود تھے اور نہ ہی اسپتال کے دوسرے حصے کو چلانے والی NGO PEI کے CEO ڈاکٹر محمد توفیق وہاں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کو یہ دورہ NGO کے نمائندے، محکمہ صحت سندھ کے سابق DHO ویسٹ ڈاکٹر عارف نیاز نے کرایا اور ان کی حماقت خیز حرکتوں کی وجہ سے نیلی اسکرین کے پیچھے چھپے گندگی اور کچرے کا وہ انبار بھی وزیر اعلیٰ کے سامنے بے نقاب ہوا تو سائنس سرکار کی جانب سے یہ بلند و بانگ دعویٰ کہ صحت کی جو سہولیات سندھ میں ہیں وہ کہیں بھی نہیں، اور خود دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس جھوٹے دعوے کے سحر میں گم ہو چکے ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے جیو پر اپنی نامزدگی کرنے والوں کی پالیسی کے بالکل مخالف جا کر یہی کچھ بیان دیا ہے جس کا دعویٰ سائنس سرکار کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹر عارف نیاز کی بے تکی بریفنگ اور حرکتوں نے وزیر اعلیٰ پر یہ حقیقت تو آشکارا کر دی کہ ہسپتال محکمہ صحت سندھ کا ہے، لیکن اس کا انتظام NGO چلا رہی ہے۔ اب ہم وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کو یہ حقیقت بتا دیں کہ 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم بنی تو انہوں نے وفاق کے NICH کی طرز پر محکمہ صحت سندھ کا اپنا بچوں کا تدریسی اسپتال بنانے کے لیے نارتھ کراچی میں نہ صرف 18 ایکڑ زمین مختص کی بلکہ خود اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس کے بعد یہ زیر تعمیر اسپتال سالوں تک جانوروں کا استبل اور منشیات کے عادی لوگوں کا مسکن بنا رہا۔ ڈان کے چیف رپورٹر مجیب الرحمان مرحوم نے جب مذکورہ ہسپتال کی تصویر ڈیپ کیپشن کے ساتھ شائع کی تو اس وقت کے گورنر سندھ ڈاکٹر اشرف العباد خان نے نہ صرف اس کا سنجیدہ نوٹس لیا بلکہ اسے بحال کرانے میں متعلقہ وزارتوں کو آن بورڈ لے کر اس کا پہلا MS محکمہ صحت سندھ کی طلسماتی شخصیت کے حامل ڈاکٹر آصف زمان کو سابق سیکریٹری صحت میجر ریٹائرڈ خالد لطیف چودھری نے مقرر کیا، اور مذکورہ MS کی کوششوں کے نتیجے میں جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مذکورہ اسپتال میں دیگر بہت سے ترقیاتی کام ہوئے، وہیں جاپان کی تنظیم جائکا کے تحت بچوں کا یہ جدید اسپتال کی موجودہ عمارت سمیت اس میں نصب تمام طبی مشینری اور آلات جائکا کی مرہون منت ہے۔
اس ہسپتال کو صحت کی اعلیٰ سہولیات فراہم کرنے والے وہ دعوے دار جو جے بھٹو کے نام پر اقتدار تو کئی بار لے چکے ہیں، لیکن اس ہسپتال کو وہ ایک دن بھی نہیں چلا سکے ہیں۔ لیکن جے بھٹو کا نعرہ لگانے والے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خوابوں کی تعبیر کے لیے سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال نارتھ کراچی کو تدریسی ہسپتال تو نہیں بنا سکے۔ سائیں سرکار کی اہلیت اور عوام سے محبت اور خدمت کے دعووں کی حقیقت کو اس پس منظر میں سمجھ لینا چاہیے۔ صرف یہ زمین حکومت سندھ کی اور جدید عمارت جاپانی قوم کا پاکستان کے لٹیرے سیاستدانوں کے لیے تحفہ ہی کہلائے گا۔ اسی طرح سے محکمہ صحت سندھ نے شراب کو شہد بنانے کے کارنامے کے بعد جو جدید کیمیکل لیبارٹری بنائی وہ بھی جامعہ کراچی کے زیر انتظام چل رہی ہے۔ یہ ہے محکمہ صحت سندھ کی اہلیت۔ اور اسی طرح سے محکمہ صحت سندھ کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری تاحال نامکمل ہے، جہاں انجیکشن کے جانچنے کا مکمل جدید نظام موجود ہی نہیں ہے، اور ایسے کسی بھی سیمپل آنے کی صورت میں وفاق کی سینٹرل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی خدمات سندھ ڈرگ ٹیسٹنگ ایڈمنسٹریشن کو حاصل کرنا پڑتی ہے، جبکہ یہ نظام بہت ہی منظم انداز میں پنجاب میں موجود ہے، اور سندھ کا محکمہ صحت PPHI جیسی لمیٹڈ کمپنی اور ہیلز جیسی NGOs کے ہاتھوں ٹھیکے پر چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ صحت سندھ کی سسٹم مافیا نے نہایت ہوشیاری سے جہاں ایک جانب نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو متوازی نگراں وزیر صحت بنا کر رکھ دیا ہے، تو دوسری جانب جس طرح سے نجم شاہ کی بحیثیت سیکریٹری صحت کی تقرری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سابقہ حکومت کی 3 شخصیات نے مل کر چیف سیکریٹری ڈاکٹر محمد فخر عالم سے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس کو بنوایا، اور نگراں دور حکومت میں محکمہ صحت سندھ کو سائیں سرکار کی طرز پر جس طرح سے ماضی میں محکمہ صحت کو گھر کی لونڈی بنا دیا گیا تھا، وہی عمل نگراں حکومت میں بھی دہرایا گیا، جبکہ دوسری جانب 17 سے 18، 18 سے 19 اور 20 گریڈ میں ترقی پانے والے ڈاکٹرز آج ترقی کے بعد اپنی نئی پوسٹنگ کے لیے در بدر ہیں، تو دوسری جانب وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کو جس طرح سے سسٹم مافیا نے آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ بدھ کو وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز ترکی کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، لیکن جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بہت دھماکہ خیز ہے۔ اس لڑائی کی صورت میں سندھ میں عنقریب کسی بھی بڑی تبدیلی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات پیش نظر رہے، ریاست کی طاقت سے اپنی بادشاہت کی لڑائی میں عوام کو ایندھن بنانے کا وقت ختم ہو چکا، بلکہ خود وہ سسٹم مافیا جس نے جیالوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہوئے دودھ اور شہد کھایا ہے، ان میں سے پہلے ہی بہت سے روپوش اور بہت سے پرواز کے لیے تیار بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری حصے میں MD-CAT 2023 پرچہ آؤٹ ہونے کی تحقیقات کرنے والی حکومت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی شاید سسٹم مافیا کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکی ہے۔ میں خود جو اس خبر کو بریک کرنے والا صحافی ہوں، کمیٹی کے چیئرمین محمد علی شیخ اور نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز سے ملاقات اور ان کی یقین دہانی کے باوجود کمیٹی کے اجلاس کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے عوامی حق سے تاحال محروم ہوں۔ اس سے اندازہ کرنے کے لوٹ مار کرپٹ مافیا اور کرپشن سسٹم کتنا مضبوط ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ نے MD-CAT کے دوبارہ
ٹیسٹ لینے کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ شاہد اب تک طبی تعلیم کے نظام کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کے حوالے سے ان کی عدم دلچسپی پر نہ صرف متاثرہ امیدوار بہت حیران اور پریشان ہیں، بلکہ صوبے کے وکلاء برادری میں زبردست تشویش پائی جاتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہفتے کو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔ Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center. Vampire treatment, a latest scientific approach to remove open pores, acne scars, pigmentation, fine lines and wrinkles under the expert supervision of famous aesthetic consultant Dr. Hanif Saeed. Kyunki معاملہ ہے جلد کا, where beauty speaks. Phone 0341 000 6060 0345 210 5338.